آج ہم آئین پاکستان کا وہ حصہ کھنگال رہے ہیں جو ملک کی سب سے طاقتور عدالت یعنی سپریم کورٹ کا پورا ڈھانچہ بیان کرتا ہے۔ جی، اور ہمارے پاس آئین کے وہی آرٹیکلز ہیں جو اس پورے ادارے کی بنیاد ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ پڑھنا نہیں کہ قانون کیا کہتا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس کی بنیادیں کن اصولوں پر رکھی گئی ہیں۔ بالکل، ہم یوں سمجھیں گے کہ جیسے ہم خود آئین کو پڑھ کر یہ عدالت اینٹ پہ اینٹ بنا رہے ہیں۔ تو چلیں پہلی اینٹ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، اس ٹیم میں کتنے لوگ ہوں گے؟ یعنی ججوں کی تعداد؟ جی، آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک چیف جسٹس ہوں گے اور ان کے ساتھ اتنے دوسرے جج ہوں گے جتنے پارلیمنٹ قانون کے ذریعے طے کرے۔ اور جب تک پارلیمنٹ یہ طے نہیں کرتی تب تک یہ اختیار صدر کے پاس ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، یہیں پر پہلی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ ججوں کی تعداد کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے۔ اچھا، جی، یہ ایک لچکدار نظام ہے۔ اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ جیسے جیسے ملک کی ضروریات بدلیں، آبادی بڑھے، تو عدالت کا سائز بھی اسی حساب سے ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ صحیح، تو یہ ایک طرح سے مستقبل کو ذہن میں رکھ کر بنایا گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو ہم نے ججوں کی تعداد طے کر لی۔ اب سب سے بڑا سوال، یہ جج مقرر کیسے ہوں گے؟ کون انہیں منتخب کرے گا؟ آئین کہتا ہے کہ چیف جسٹس اور دیگر ججوں کا تقرر صدر پاکستان کریں گے، لیکن یہ صدر کی ذاتی پسند پر تو نہیں ہو سکتا۔ بالکل نہیں۔ یہیں پر آئین کا آرٹیکل 175A حرکت میں آتا ہے، جو تقرر کے لیے ایک پورا باقاعدہ نظام وضع کرتا ہے۔ اور وہ نظام کیا ہے؟ اس میں ایک جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے جس میں چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج، وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور بار کونسل کے نمائندے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ کمیشن ناموں پر غور کرتا ہے۔ یعنی یہ ایک طرح کی ہائرنگ کمیٹی ہے؟ بالکل، ایک ہائرنگ کمیٹی جو قانون کے بہترین دماغوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور ان کی سفارشات پھر ایک پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس جاتی ہیں۔ تو اس میں پارلیمنٹ کا بھی کردار ہے؟ جی، عدلیہ، حکومت، پارلیمنٹ تینوں کا کردار شامل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تقرریاں شفاف ہوں اور کسی ایک ادارے کی اجارہ داری نہ ہو۔ یہ تو ہو گیا طریقہ کار۔ لیکن اس سے بھی پہلے، کون اس عہدے کے لیے اہل ہے؟ مطلب سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے قابلیت کیا ہونی چاہیے؟ آئین اس معاملے میں بہت واضح ہے۔ پہلی شرط تو ظاہر ہے پاکستانی شہری ہونا ہے، لیکن اس کے بعد دو راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ شخص کم از کم 5 سال تک کسی ہائی کورٹ کا جج رہا ہو۔ جی، یہ روایتی راستہ ہے، یعنی عدلیہ کے اندر سے ہی ترقی پانا۔ اس سے آنے والے جج عدالتی مزاج اور روایت سے گہری واقفیت رکھتے ہیں۔ اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ شخص کم از کم 15 سال تک کسی ہائی کورٹ میں وکالت کا تجربہ رکھتا ہو اور سپریم کورٹ میں بھی بطور وکیل کام کرنے کا اہل ہو۔ یہ دلچسپ ہے۔ مطلب ایک وکیل کو براہ راست سپریم کورٹ کا جج کیوں بنایا جائے؟ اس کی کیا منطق ہو سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، اس کی وجہ عدالتی سوچ کو ایک خاص دائرے میں محدود ہونے سے بچانا ہے۔ ایک وکیل جو 15-20 سال روز عدالتوں میں دلائل دیتا ہے، وہ قانون کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ بالکل، وہ حقیقی دنیا کے مسائل اور قانونی موشقافیوں کا عملی تجربہ لے کر بینچ پر آتا ہے۔ اور ویسے بھی پاکستان کی تاریخ کے کچھ سب سے بڑے فیصلے ان ججوں نے دیے ہیں جو براہ راست بار سے یعنی وکالت کے شعبے سے آئے تھے۔ تو یہ دونوں راستے مل کر عدالت میں تجربے اور نقطہ نظر کا ایک بہترین توازن قائم کرتے ہیں۔ جی، بالکل یہی مقصد ہے۔ یہ تو واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ اچھا، تو اب ہمارے پاس قابل اور تجربہ کار ججوں کی ایک ٹیم آ گئی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ وہ اس عہدے پر کب تک رہیں گے؟ یعنی ان کی مدت ملازمت۔ یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ تو آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا جج 65 سال کی عمر کو پہنچنے پر ریٹائر ہو جائے گا، جب تک کہ وہ خود استعفیٰ نہ دے دیں یا انہیں آئین کے مطابق ہٹا نہ دیا جائے۔ اور اس عمر کی حد کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد ہے سیکیورٹی آف ٹینیور، یعنی مدت ملازمت کا تحفظ۔ اس سے انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ انہیں کسی حکومتی دباؤ کی بنیاد پر نوکری سے نہیں نکالا جا سکتا۔ تو وہ آزاد ہو کر فیصلے کر سکتے ہیں؟ جی، بغیر کسی خوف کے، صرف قانون کے مطابق۔ یہی تو ایک آزاد عدلیہ کی بنیاد ہے۔ لیکن
یہاں ایک بہت بڑا لیکن ہے، ایک خاص اصول ہے جو صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے ہے۔ آپ چیف جسٹس کی 3 سالہ مدت ملازمت کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل، آئین میں ترمیم کے بعد چیف جسٹس کی مدت 3 سال مقرر کر دی گئی ہے۔ اگر وہ اس سے پہلے 65 سال کے ہو جائیں تو الگ بات ہے، ورنہ وہ اپنی تقرری سے 3 سال مکمل کرنے پر ریٹائر ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ اختیارات ایک ہی شخص کے ہاتھ میں بہت لمبے عرصے تک نہ رہیں، قیادت کی تبدیلی ہوتی رہے، نئے خیالات کو موقع ملے۔ یہ تو اس کا مثبت پہلو ہے، لیکن اس کا منفی پہلو کیا ہے جس پر بہت تنقید ہوتی ہے؟ منفی پہلو یہ ہے کہ 3 سال کا عرصہ عدالتی نظام میں کوئی بڑی اور دیرپا اصلاحات لانے کے لیے بہت کم ہوتا ہے۔ ایک چیف جسٹس کو نظام سمجھنے میں ہی 1 سال لگ سکتا ہے۔ جب تک وہ کوئی طویل مدتی منصوبہ بناتے ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آ جاتا ہے۔ اس سے ایک طرح کی ریوالونگ ڈور پالیسی بن جاتی ہے۔ مطلب ہر آنے والا چیف جسٹس جی پچھلے کے منصوبوں کو چھوڑ کر اپنے نئے منصوبے شروع کرتا ہے، اور نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آ پاتی۔ بالکل، یہ ایک بہت سنجیدہ بحث ہے۔ اور ظاہر ہے عہدہ سنبھالنے سے پہلے حلف بھی ہوتا ہے، چیف جسٹس صدر کے سامنے اور باقی جج چیف جسٹس کے سامنے۔ جی، اور یہ حلف کسی حکومت یا شخص سے وفاداری کا نہیں ہوتا، بلکہ آئین پاکستان سے وفاداری کا عہد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے سپریم کورٹ کی عمارت کھڑی کر لی، ججوں کی تقرری ہو گئی اور ان کی مدت ملازمت بھی طے ہو گئی، لیکن کوئی بھی نظام ہمیشہ آئیڈیل حالات میں تو کام نہیں کرتا۔ زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جی، کوئی جج بیمار ہو سکتا ہے، چیف جسٹس کو ملک سے باہر جانا پڑ سکتا ہے۔ ایسے میں کیا عدالت کا کام رک جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آئین نے اس کے لیے بھی کچھ بہت ذہین قسم کے بیک اپ پلانز رکھے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد ہی تسلسل کو یقینی بنانا ہے۔ تو سب سے پہلے چیف جسٹس کی بات کرتے ہیں۔ اگر چیف جسٹس کا عہدہ خالی ہو جائے یا وہ اپنے فرائض انجام نہ دے پا رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورت میں آئین کہتا ہے کہ صدر پاکستان سپریم کورٹ کے سب سے سینئر جج کو قائم مقام یعنی ایکٹنگ چیف جسٹس مقرر کر دیں گے۔ یہ ایک خودکار نظام ہے۔ بالکل، اس سے قیادت کا خلا پیدا نہیں ہوتا۔ عدالت کے انتظامی اور عدالتی معاملات بغیر کسی رکاوٹ کے چلتے رہتے ہیں۔ اور اگر کسی عام جج کی نشست خالی ہو یا وہ طویل چھٹی پر ہو، اس سے تو بینچز کی تشکیل متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے بھی آئین نے حل پیش کیا ہے۔ ایسی صورت میں صدر چیف جسٹس کی مشاورت سے کسی بھی ہائی کورٹ کے ایسے جج کو عارضی طور پر سپریم کورٹ میں کام کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں جو سپریم کورٹ کا جج بننے کی اہلیت رکھتا ہو۔ یعنی ایک طرح سے ہائی کورٹ سے ایک جج کو کچھ عرصے کے لیے سپریم کورٹ میں ڈیپوٹیشن پر بھیج دیا جاتا ہے؟ بالکل، اور اس میں ایک اور دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے نہ صرف حاضر سروس بلکہ کسی ریٹائرڈ ہائی کورٹ جج کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اچھا، جی، اس سے آپ تجربے کے ایک ایسے خزانے سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو بصورت دیگر نظام سے باہر ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور بھی غیر معمولی صورتحال ہے جس کے لیے آئین میں ایڈ ہاک جج کا تصور موجود ہے۔ یہ ایڈ ہاک کا کیا مطلب ہے؟ ایڈ ہاک کا مطلب ہے کسی خاص مقصد کے لیے۔ یہ ایک ہنگامی انتظام ہے۔ یہ تب استعمال ہوتا ہے جب عدالت کو ججوں کی شدید کمی کا سامنا ہو۔ مثال کے طور پر؟ زیادہ بوجھ آ گیا ہے کہ موجودہ جج ناکافی ہیں۔ تو اس ہنگامی صورتحال میں چیف جسٹس کیا کرتے ہیں؟ اس صورت میں چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن سے مشاورت اور صدر کی منظوری کے بعد ایک بہت ہی غیر معمولی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اسے کرکٹ ٹیم کی مثال سے سمجھیں۔ اچھا، فرض کریں ورلڈ کپ کا فائنل ہے اور آپ کے 2 اہم ترین کھلاڑی زخمی ہو گئے ہیں۔ اب آپ میچ ہار تو نہیں سکتے، تو کوچ کیا کرے گا؟ وہ شاید کسی ایسے لیجنڈری کھلاڑی کو جو حال ہی میں ریٹائر ہوا ہو صرف اس ایک میچ کے لیے واپس بلا لے گا۔ بہت دلچسپ مثال ہے۔ تو ایڈ ہاک جج بھی اسی طرح کے ریٹائرڈ کھلاڑی ہیں؟ بالکل، چیف جسٹس سپریم کورٹ کے کسی ایسے سابقہ جج سے جنہیں ریٹائر ہوئے 3 سال سے زیادہ نہ ہوئے ہوں درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ واپس آ کر کچھ عرصے کے لیے بینچ کا حصہ بن جائیں، یا پھر کسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی رضامندی سے وہاں کے کسی سینئر جج کو عارضی طور پر سپریم کورٹ میں کام کرنے کے لیے بلا سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انصاف کا پہیہ کسی بھی صورت میں رکنے نہ پائے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ آئین پاکستان سپریم کورٹ کی ساخت، ججوں کی اہلیت اور تقرری سے لے کر ان کی مدت ملازمت اور
اور غیر معمولی حالات میں عارضی انتظامات تک ہر پہلو کو کتنی گہرائی سے بیان کرتا ہے۔ جی، اور جب ہم ان تمام ضوابط کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ایک بڑی تصویر ابھرتی ہے۔ یہ پورا ڈھانچہ دراصل چند متضاد اصولوں میں توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ جیسے کہ ایک طرف عدلیہ کی آزادی ہے تو دوسری طرف اس کا احتساب، ایک طرف نظام میں استحکام کی ضرورت ہے تو دوسری طرف بدلتے وقت کے ساتھ لچک پیدا کرنے کی کوشش۔ صحیح۔ چیف جسٹس کی 3 سالہ مدت ہو یا ایڈ ہاک ججوں کا تصور، ہر اصول اسی نازک توازن کو برقرار رکھنے کی ایک کڑی ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ ایک تحریری آئین میں اتنی باریک بینی سے عدالتی طریقہ کار طے کرنے سے نظام میں استحکام تو ضرور آتا ہے، لیکن کیا یہ 21ویں صدی کے نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے نظام کی لچک کو کسی حد تک محدود تو نہیں کر دیتا؟ کیا کبھی کبھی اصولوں کی یہ سختی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.